قدم۔ آداب ناظرین، پیش ہے اردو خبروں کا بلیٹن۔ پہلے آج کی خاص خبروں پر ایک نظر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کارخانوں، دفتروں، ہسپتالوں اور اسکولوں میں بڑھ رہا ہے رول۔ LG منوج سنہا، کہا بچوں کو اسی کے مطابق فراہم کی جانی چاہیے تعلیم۔ زبان نہ صرف اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ تواریخ، شناخت اور ثقافت کی محافظ بھی ہے، وزیر تعلیم سکینہ یتو۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری پرتھل کمار کا دوردرشن کیندر اور آکاشوانی سری نگر کا دورہ، کام کاج کا لیا جائزہ۔ اور نشہ مکت ابھیان جموں کشمیر کے سلسلے میں وادی کے مختلف مقامات پر آج بھی تقریبات کا ہوا انعقاد۔ اب خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے طالب علموں اور اساتذہ سے کہا ہے کہ وہ ملک کی تعمیر میں اپنا کردار نبھائیں۔ LG نے کہا کہ انہیں موجودہ تقاضوں کے عین مطابق کلاس رومز کو اپنانا ہوگا۔ وہ آج پنج گرائیں نگروٹا جموں میں سوامی پرنو آنند ودیا مندر کی نئی اسکول عمارت کا افتتاح کر رہے تھے۔ LG نے اساتذہ سے کہا کہ وہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں برابر کے مواقع فراہم کریں جو آرٹ، کرافٹ اور میوزک میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ منوج سنہا نے کہا کہ دنیا میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور آج کا وقت پروفیشنل ورک فورس تیار کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کارخانوں، دفتروں، ہسپتالوں اور اسکولوں میں رول بڑھ رہا ہے، لہٰذا بچوں کو اسی کے مطابق تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ دریں اثنا لیفٹیننٹ گورنر نے آج دھامی نگروٹا میں سرو شکتی چانڈی ماتا مندر کے فاؤنڈیشن ڈے کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے وہاں پر حاضری دیتے ہوئے ملک میں امن و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر اکھنڈ جوت جلائی گئی اور وید پاٹھ کیا گیا۔ LG نے اس دوران وہاں جاری یاتری ہال کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا۔ نگروٹا کی اسمبلی ممبر دیویانی رانا اور دیگر لیڈران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جموں میں آج کئی عوامی اور تجارتی انجمنوں کے وفود وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات ہوئے، جس دوران ترقی اور صنعتوں سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ارون گپتا کی قیادت میں وفد نے صنعت و حرفت سے متعلق کئی اہم معاملات وزیر اعلیٰ کی نوٹس میں لائے۔ پیر پنچال اینڈ ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کے ایک وفد نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور علاقے کے ترقیاتی ترجیحات سے متعلق وزیر اعلیٰ کو جانکاری دی۔ عمر عبداللہ نے تمام وفود کو یقین دلایا کہ ان کے جائز معاملات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری پرتھل کمار نے آج دوردرشن کیندر سری نگر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے کیندر میں منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ میں دوردرشن کیندر سری نگر اور آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے کام کاج کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میٹنگ میں DDG آکاشوانی سری نگر گربندر سنگھ، ڈائریکٹر PIB قاضی سلمان، ڈائریکٹر نیوز آکاشوانی سری نگر طارق احمد راتھر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر دوردرشن نیوز سری نگر شبیر احمد ڈار، دوردرشن سری نگر کے پروگرام ہیڈ طلحہ جہانگیر اور پروگرام ہیڈ آکاشوانی سری نگر غلام رسول آخون کے علاوہ کیندر کے انتظامیہ اور انجینئرنگ شعبے سے وابستہ اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران پرتھل کمار نے پروگراموں کی کوالٹی میں مزید بہتری لانے اور عوام سے مزید رابطہ بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پروگراموں میں مزید بہتری لانے اور تکنیک کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اضافی رقومات دستیاب کرائی جائیں گی۔ انہوں نے اسٹوڈیوز اور کیندر کے دیگر شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ بعد میں جوائنٹ سیکرٹری نے آل انڈیا ریڈیو سری نگر کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں مختلف سیکشنوں کا معائنہ کیا۔ باقی خبروں سے پہلے لیتے ہیں ایک وقفہ۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ وزیر تعلیم سکینہ یتو نے کہا کہ زبان نہ صرف اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ہماری تواریخ، شناخت اور ثقافت کی محافظ بھی ہے۔ یہ بات انہوں نے آج جموں یونیورسٹی میں ریلیشن آف اردو ود ریجنل لینگویجز کے موضوع پر منعقدہ ایک روزہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس سیمینار کا اہتمام جموں یونیورسٹی کے اردو شعبے نے اردو زبان کے فروغ سے متعلق قومی کونسل کے اشتراک سے کیا تھا۔ وزیر موصوفہ نے کہا کہ اگرچہ لکھنؤ اور دلی کو اردو زبان کے جنم مقامات کے طور پر جانا جاتا ہے، تاہم جموں کشمیر میں بھی یہ زبان پھلی پھولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو سماج کے مختلف طبقوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اس موقع پر سکینہ یتو نے ایک اردو میگزین کا بھی اجرا کیا۔
فوڈ سول سپلائز محکمے کے وزیر ستی شرما نے آج شری کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر سری نگر میں منعقد ہونے والے نیشنل لیول چنتن شیور کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کانفرنس ہال میں سٹنگ ارینجمنٹ اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران افسران نے وزیر کو پولیس، ضلع انتظامیہ اور دیگر محکموں کی طرف سے اس شیور کے لیے کیے جا رہے انتظامات کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ وزیر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ آپسی تال میل کے ذریعے کام کر کے اس شیور کو کامیاب بنائیں۔ وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو افسر عرفان رسول وانی نے جھیل وولر میں جاری ایکو ٹورزم کے مختلف پہلوؤں اور دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وولر مینجمنٹ اتھارٹی کی نگرانی کے تحت جھیل وولر کے تحفظ کے لیے کئی ترقیاتی پروجیکٹ دردست لیے گئے ہیں جو ایک سال کے دوران مکمل ہونے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ وولر جھیل کی بحالی ان کا بنیادی مدعا ہے اور اس سلسلے میں وولر کے ارد گرد بید کے درخت کاٹے گئے ہیں جس سے 25 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی حاصل ہوئی ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور نوجوانوں کے امور اور سپورٹس کے وزیر مملکت راجیہ وردھن سنگھ راٹھوڑ نے کہا ہے کہ قانون سازی میں خواتین کی نمائندگی میں اضافہ کرنے کا مجوزہ ترمیمی بل ناری شکتی وندن ادھینیم کے ساتھ جڑا ہے۔ سری نگر میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 16 اپریل کو پارلیمنٹ میں ہوئے اس معاملے پر بحث کا ذکر کرتے ہوئے راجیہ وردھن سنگھ راٹھوڑ نے کہا کہ ایسی کوششیں پہلے اور کانگریس کے دور اقتدار میں بھی ہوئی تھیں مگر دیر تک اس پر بحث کرنے کے باوجود اس کا اطلاق عمل میں نہ آ سکا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر دفتر پر آج کئی اضلاع کے پارٹی عہدیداروں، کارکنان اور لیڈران نے ممبران پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران ان لوگوں نے ممبر پارلیمنٹ کے سامنے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل رکھے۔ چودھری رمضان نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار نے ہمیشہ عوامی مفادات کو ترجیحات میں رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر سو یکساں ترقی کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ بارہمولہ میں آج پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے بجلی بلوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ موجودہ نیشنل کانفرنس سرکار لوگوں کو راحت پہنچانے میں ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے دور اقتدار میں جموں کشمیر میں کافی ترقیاتی کام ہوا تھا۔ پارٹی کنونشن میں پی ڈی پی کے کئی سینئر لیڈران، ورکر اور کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ نشہ مکت ابھیان کے تحت آج سری نگر میں ای رکشہ بیداری ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی کا مقصد منشیات سے پاک سماج کو یقینی بنانا ہے۔ ریلی کو ایس ایس پی ٹریفک سری نگر اعجاز احمد بٹ نے بٹمالو سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور یہ ریلی مومن آباد میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس ریلی کا اہتمام ٹریفک پولیس سٹی سری نگر نے کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا تھا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی ٹریفک نے لوگوں خاص کر نوجوانوں کو منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سماج کو منشیات کی بدعت سے نجات دلائیں۔ 100 روزہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے سلسلے میں اننت ناگ اور کلگام اضلاع میں 2 میگا یوگا پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام 24 اور 25 اپریل کو منعقد کیے جائیں گے۔ ان پروگراموں کا مقصد لوگوں کو منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں صحت مند رکھنا ہے۔ آیوش ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقد کیے جانے والے ان پروگراموں کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ آج پریس کالونی سری نگر میں جموں کشمیر رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی طرف سے خطے میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رجحان سے متعلق بیداری کے حوالے سے ایک امن ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں سول سوسائٹی کے ممبران، رضاکار تنظیموں اور مقامی لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے حصہ لیا۔ اس دوران والدین، ماہرین تعلیم اور سماج کے رہنماؤں پر زور دیا گیا کہ وہ نوجوانوں کو اس بدعت سے دور رکھنے کے لیے ان کی رہنمائی کرے۔ ورلڈ بک ڈے کی مناسبت سے آج ایس پی ایس لائبریری میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں شہر کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے طلبہ، ادبا اور شائقین کتب کی خاصی تعداد موجود تھی۔ مقررین نے کتب بینی کو مثبت اصلاحات کا ایک اہم جز قرار دیا۔ انہوں نے لائبریریوں کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ لائبریریاں آج تعلیم اور گفت شنید کے اہم مرکز بن گئے ہیں۔ اس موقع پر موجود طلبہ نے ایسے اقدامات کی سراہنا کی۔ سول ڈیفنس، ہوم گارڈز اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی طرف سے ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے سلسلے میں بٹالین ہیڈ کوارٹر اننت ناگ میں آج موک ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ یہ موک ڈرل ضلع انتظامیہ اننت ناگ اور ضلع پولیس اننت ناگ کے اشتراک سے عمل میں لائی گئی اور اس دوران کسی بھی ایمرجنسی حالات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسے موک ڈرل آئندہ بھی جاری رہیں گے تاکہ ایمرجنسی حالات کے دوران بآسانی سے حالات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ، پولیس اور سول ڈیفنس اور سی آر پی ایف کے کئی افسران موجود رہے۔ ماحولیاتی بیداری کو فروغ دینے کی غرض سے آج ایک مقامی رضاکار تنظیم نے گرین ویلی سومو اسٹینڈ ہفت شنار سری نگر کے اشتراک سے ایک شجرکاری مہم کا اہتمام کیا۔
اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک سہیل احمد بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی اور ہوا صاف رکھنے میں شجرکاری کی اہمیت اجاگر کی۔ وادی کے دور افتادہ علاقوں میں پاسپورٹ خدمات فراہم کرنے کے سلسلے میں آج منی سیکریٹریٹ شوپیاں میں ریجنل پاسپورٹ آفیسر سری نگر بی ایس راوت اور دیگر افسران کی موجودگی میں موبائل پاسپورٹ سیوا خدمات کا افتتاح کیا گیا۔ آج پہلے دن 50 سے زیادہ درخواست دہندگان نے ان خدمات سے استفادہ کیا۔ لوگوں نے ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کی اس پہل کی کافی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ ایسی خدمات آگے بھی جاری رہنی چاہیے۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی طرف سے آج ملاقات عنوان کے تحت ایک ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اکیڈمی کے سیمینار ہال میں منعقدہ اس پروگرام کے دوران معروف شاعرہ اور ماہر تعلیم پروفیسر نسیم شفائی کی کشمیری زبان و ادب کے تئیں ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ تقریب کی صدارت نامور قلمکار پروفیسر شاد رمضان نے کی۔ اس موقع پر سرکردہ ادبی شخصیات کے علاوہ کئی ادبا، شعراء اور دانشور بھی موجود تھے۔ اننت ناگ سنتھن قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے آج کھول دیا گیا ہے۔ یہ شاہراہ تازہ برفباری کی وجہ سے بند پڑا تھا۔ مسافروں اور عام لوگوں نے اس شاہراہ کو جلدی کھولے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ خبروں کا بلیٹن ختم کرنے سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر پھر سے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہیڈ لائنز ایک بار پھر سے۔ زمینی سطح پر حکومت نے منصوبوں اور پالیسیوں کے عمل درآمد میں سول سروسز ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔